بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ جو لوگ رات سوتے وقت لائٹ بند کر دیتے ہیں تو پھر اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لائٹ بند کر کے سونے کی عادت ہوتی ہے اور کچھ لوگ جلتی ہوئی لائٹ میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر لائٹ بند ہو جائے تو پھر انہیں نیند نہیں آتی، تو سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا لگا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ بالکل اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے لائٹ بند نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سونے سے پہلے لائٹ بند کر دینے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو، جس سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے فوائد کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے کھلواڑ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اس طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، جب اپنے بستر سے اٹھ جائیں پھر دوبارہ سونے کے لیے آئیں تو 2 بار اس کو جھاڑ لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں لائٹ نہ بند ہونے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ انہی روایات کی روشنی میں یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو، اس سے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیے جائیں، تاکہ احادیث میں جو ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اسی حوالے سے امام قرطبی فرماتے ہیں، آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائیں جو بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ دور کی لائٹ کی، تو اس سے اگرچہ آگ بڑھنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود ہوتی ہے۔ اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلائے جاتے تھے۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے، روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان کو پرسکون نیند نہیں آ سکتی۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ احادیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کی سائنسی نقصان کی، تو ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور انہیں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے۔ اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا، بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ایسی ہے کہ جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزاریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ اس لیے چاہیے جو سونے کے آداب اور سنتوں کا ذکر ہوا ہے ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کرے اور اس کے مطابق سویا کرے۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر مقام جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے، وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر اس یہودی نے کہکا لگایا اور طنزیہ کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے؟ تو اس کے سوالات کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تحمل سے جواب عرض کیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ امید ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں گے تو مذکورہ سنتوں کا خیال کریں گے۔ یاد رہے کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس حیت پر لیٹ جائیں۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے پر بھی کوئی حرج نہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹے دیکھا تو فرمایا، ایسے یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹیں تو سنت طریقے کے مطابق لیٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔